الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين السلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزتوں کے لائق معزز و محترم اسلامی کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی کے ضمن میں مختصر سے وقت کی گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ رب العزت کی زبان پہ کلمات جاری فرمائے۔ ربیع الاول اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ اہل محبت حضور علیہ السلام کے دیوانے آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی مجالس کو سجا دیا، اپنے دل کی تسکین کا سما پیدا کرتے ہیں۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفر ہوگا، کان جدل لگائیے تیری ہی داستان۔ ہر گھر میں تذکرے میرے حضور کے نام کے ہیں، ہر گھر میں چراغاں میرے حضور کے نام کا ہے، اور اہل محبت آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبتوں اور الفتوں کا اظہار کر رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ دنیا کے سارے شہد چھوڑے جائیں تو اتنی مٹھاس ان کے اندر نہیں ہے جتنی مٹھاس سونے محمد کے نام کے اندر ہے۔ تینو سینے دی میں ٹھنڈا شہد گلاب تے ٹھنڈا، تینو نبیاں دا میں لاڑا آڑا تیری ہجر دے وچ میں اے ہاڑا۔ آقا کریم علیہ السلام کا نام تو ایک بندے کی دل کی تسکین کا سما بن جاتا ہے۔ شیخ مادی القاضی مطالع المسلمات صلاح دلائل الخیرات کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو حضور کا ذکر خیر سنے، آقا کریم علیہ السلام کا نام سننے کے بعد اس بندے کے دل کے اندر ٹھنڈ نہیں پہنچتی، اس بندے کے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل کسی بندے مومن کا دل ہی نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا کہ حضور کا ذکر خیر ہو اور امتی کے دل کے اندر سکون پیدا ہو۔ اللہ پر لوگ کہتے ہیں کہ لکھا کہاں ہے حضور کے نام کے اوپر دل کے اندر تسکین پیدا ہوتا ہے۔ یا تذکرہ شمع کا ہو رہا ہو اور پروانہ پوچھے کہ لکھا کہاں ہے، تذکرہ پھولوں کا ہو رہا ہو اور بلبل کہے کہ لکھا کہاں ہے، اور تذکرہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہو امتی کہے کہ لکھا کہاں ہے۔ مضطرب سے کہو چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے دیانت لبوں میں کچھ دل کو سما۔ یہ کو تھوڑی کم جواب دبا رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا نام تو اتنا خوبصورت نام ہے کہ جب امتی وہ نام لیتا ہے تو امتی کے دل کے اندر تسکین پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ مادی القاصی مصالح المصطفیٰ صلی اللہ علیہ الخیرات کے اندر لکھتے ہیں، یہ بات آپ نے سنی، اب ذرا سنیے گا امام شافعی اپنے ممدوح کے بارے کیا کہتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں آئین ذکر نمادننا فإن ذکر هو الرزق ما کرمته یتتبع۔ فرماتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے ممدوح کا ذکر ایسی کستوری ہے تم جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی، اور حضور کا ذکر خیر جب ہو رہا ہو تو ذکر خیر کرتی خوشبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔
کتنا خوبصورت ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی نے مجنوں کو دیکھا، مولانا روم نے یہ بات نقل کی ہے کہ مجنوں کو دیکھا وہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا تھا. اچھا اس کو مجنوں کیوں کہتے تھے؟ یہ تھا تو بادشاہ وقت کا بیٹا، قیس اس کا نام تھا، شہنشاہی زندگی گزار رہا تھا، لیکن مجنوں کی نظر پڑتی ہے لیلا پر اور اپنا دل ہار بیٹھتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب خلافت کی بات چل رہی تھی، حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت امام حسن کی خلافت کی بات چل رہی تھی، اور بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اور فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے کہ اب خلافت کس کو دی جائے. اتنے میں مجنوں پاس سے گزرا. انہوں نے کہا کہ چلو یار مجنوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں، قیس سے پوچھ لیتے ہیں کہ خلافت کس کو دینی چاہیے. آپ کے قیس بتا کہ خلافت کس کو ملنی چاہیے، حضرت امیر معاویہ کو ملنی چاہیے یا پھر حضرت امام حسن کو ملنی چاہیے. اس نے کہا جو خلافت ہے وہ لیلا کو ملنی چاہیے. اللہ پر کہا پھر تو مجنوں ہے کہ تیرے سامنے ہر وقت لیلا کی ذکر رہتا ہے. مجنوں کو دیکھا کہ وہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا تھا. تو گزرنے والے نے پوچھا کہ مجنوں تو مجنوں ہو کے بھی مجنوں بنا پھرتا ہے، لیلا لیلا لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا گفت مشک لیلا بھی کنم خاطر جود رہا تسلی بھی تھا. تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں کہ جب میں ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھتا ہوں میرے دکھی دل کو قرار آتا ہے. یار مجنوں کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو کیا امتی کو حضور کا نام تسکین نہیں دیتا؟ امتی کو بھی حضور کا نام تسکین دیتا ہے. اللہ اکبر. ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوتے دیکھا جتنا تذکرہ آمنہ کے لال کا ہوا. زمین سے آسمان تک ہے، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھو دیتے گیسو یا میں خوشبو کہاں تک ہے. لوگ کہتے ہیں یار تم دیوانے لوگوں ہر سال ہی محفل میلاد سجاتے ہو. مانا کہ جس رات میں آقا کریم علیہ السلام اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی آمد پہ ماحول میں عطر پھیل گیا، خوشبوئیں پھیل گئی. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے اپنے گھر کے اندر نور کو اترتے ہوئے دیکھا، اتنی روشنی پھیلی کہ بیٹھی مکے میں تھی، شام کے محلات نظر آئے. مانا کہ نور و تجلیات کا ظہور ہوا تھا اور ستارے آنگن کے اتنا قریب ہوئے کہ آپ فرماتی میرے بیڑے میں گر پڑے گی. ہاں اس رات انوار و تجلیات کا ظہور ہوا تھا. لیکن تم ہر سال ہی محفل میلاد سجا کے بیٹھتے ہو، ہر سال تو حضور تشریف نہیں لاتے. ہم اس کا سادہ سا جواب دیتے ہیں قرآن کے دامن میں موجود ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. صدیوں قبل ایک رات کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا تھا، لیکن جب وہ لمحے وہ راتیں وہ سعادتیں پلٹ کے آتی ہیں تو سر شام سے لے کر سویر تک رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. ہر سال قرآن نازل نہیں ہوتا لیکن رحمتیں سر شام سے سویر تک نازل ہوتی رہتی ہیں. ہم کہتے ہیں حضور تو ہر سال تشریف نہیں لاتے لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت تو بڑھ گئی ہے. تو جب وہ گھڑیاں وہ سعادتیں وہ لمحے لوٹ کے آتے ہیں تو سر شام سے سویر تک رحمتیں اترتی ہی رہتی ہیں. مضطرب سے کہے چھیڑے ذرا کوئی جانے تمنا کا قصہ، برکت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے حضرت انسان پہ جتنی نعمتیں کی ہیں اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ، گنتی کرنا شروع کر دو تو فرمایا تم گنتے گنتے تھک جاؤ گے، اس نعمتوں کو تم شمار ہی نہیں کر سکتے. اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہیں بھی یہ بیان نہیں کیا کہ بندہ مومن میں نے تیرے اوپر نعمتیں کی ہیں. دیکھ تجھے خوبصورت جوانی دی ہے، تجھے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کے اندر بصارت کے ڈورے ڈال دیے، تجھے کان دیے اور کان کے اندر سماعت کی طاقت ڈال دی ہے، تجھے ہاتھ دیے پکڑنے کی طاقت دے گی اور تجھے ٹانگیں دی اس میں چلنے کی طاقت ڈال دی. ہر طرح کی نعمت دینے کے باوجود بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. لیکن ایک نعمت ایسی ہے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے مومنوں پر احسان کیا تو نے اپنا پیارا رسول محمد عربی عام. یہ وہ نعمت ہے جہاں اللہ بھی فرماتا ہے کہ میں نے بندوں پر احسان کیا. اور احسان کیا ہے؟ فضل رب العلا. اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ. اور کیا چاہیے اللہ. اور تم دلیلیں مانگتے پھرتے ہو کہ ذکر رسول لکھا کہاں ہے؟ آؤ میں تمہیں مسجد نبوی میں لے چلتا ہوں. مسجد نبوی کا صحن ہے، ہجوم عاشقہ ہے، حضور کے صحابہ تشریف فرما. آقا کریم علیہ السلام حجرہ عائشہ سے باہر آئے. حضور نے دیکھا کہ اصحابوں کی جو ہے وہ مجلس لگی ہوئی ہے. حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ یہاں کیوں بیٹھے؟ ما اجلسکم تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟
حضور کے صحابہ نے جواباً یہ بات عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صورت میں جو ہمارے اوپر انعام خدا بندی ہوا ہے، ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ شکر ہے اللہ نے محمد عربی کی غلامی نصیب فرمائی، اس بات پہ ہم اللہ کا شکر بھی کر رہے ہیں اور اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا، کیا اس بات پہ مجھے قسم دیتے ہو؟ اب بات قسم والی نہیں تھی، سادہ سی بات تھی، حضور نے پوچھا، انہوں نے جواب دے دیا، لیکن حضور نے قسم مانگی تو صحابہ نے برجستہ کہا، حضور ہم اللہ کی قسم دے کے کہتے ہیں، ہمارے یہاں بیٹھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، آپ کی صورت میں جو انعام خداوندی ہوا، ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر بھی کر رہے ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میں نے تم سے قسم مانگی، تمہارے قول پہ کوئی شک نہیں تھا کہ تم اپنے قول کے اندر کوئی جھوٹ کی آمیزش کرو گے، کوئی شک نہیں تھا، لیکن تم یہاں پہ محفل میلاد سجا کے بیٹھے، آج آپ بھی بیٹھے ہیں نا محفل سجا کے، کوئی آپ سے پوچھے ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو، آپ بھی یہی جواب دیں گے کہ یار اللہ نے جو اتنا بڑا احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پہ اس کا شکر بھی کر رہے ہیں۔ حضور کے صحابہ بھی اسی لیے بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر بھی کر رہے تھے، شکر بھی کر رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا، میں حجرے میں بیٹھا تھا اور تم یہاں محفل سجا کے بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا تھا، نعمت عظمیٰ ملنے پہ شکر بھی ہو رہا تھا۔ آتانی جبریل، میرے پاس حضرت جبریل امین تشریف فرما ہو، اخبرانی، اور مجھے خبر ہے، خبر کیا دی؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا باہر کو تشریف لے جائیں، آپ کے صحابہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ فرشتوں میں اس عمل پہ ناز کر رہا ہے، اللہ فرشتوں میں اس عمل پہ فخر کر رہا ہے۔ اور آج میں کہنا چاہوں گا، ابھی میرے بھائی نے نعت پڑھی تھی، بڑی مدت ہوئی، اللہ اکبر، انہوں نے جو نعت پڑھی تو اس کی اشعار کا ذرا خوبصورتی بھی دیکھیے گا، میں اسی کو اپنے لہجے میں یہ آپ کو سناتا چلوں۔ خوشبو سے لدی باغ بہاری گزری، دل نے جانا کہ ان کی سواری گزری، آج کی شب بھی میرا سرمایہ رائے کہاں گیا، آج کی شب بھی دین سے آری گزری۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے تو پنجابی میں سمجھ لو، دل اللہ اکبر اک انہی کا لا کے بیٹھی ہے، دل سید لگا کے بیٹھا ہے، ایک عاشق کملی والدہ میں نعت سجا کے بیٹھا ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ساری زندگی میں سجدے میں گزار دیں تو اس کا حق شکر ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی کہ حضور کی آمد سے پہلے آپ دیکھیں معاشرے کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لوگ منڈیوں کے اندر اپنی ماں کو بیچ دیتے اور ماں بطور وراثت کے طور پہ ترکہ میں تقسیم کی جاتی۔ میرے حضور تشریف فرما ہوئے، کہا اور ماں کو بیچنے والوں، میں تمہیں بتاتا ہوں جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بہنوں کا گلا کاٹ دیتے تھے، میرے حضور نے اس زمانے میں کہا وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کو یتیموں کو دھکے دیے جاتے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یتیموں کو دھکے دیے جاتے، یتیموں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں کائنات کے اندر سب سے خوبصورت ترین گھر وہ ہے جس کے اندر کوئی یتیم بچہ پل رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ یتیم کے اوپر دست شفقت ہاتھ سے پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر انوار و تجلیات کا ظہور فرماتا ہے۔ اللہ پر غلاموں کو جب بیچا جاتا اور غلام اپنے آقا کا جوتا اس کی مرضی کے بغیر، اگر اس کی اجازت کے بغیر چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس کے اوپر اس کو کوڑے مارتے، تم نے میرے جوتے کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ کیسے لگایا؟ لیکن میرے حضور معراج سے واپس آئے، حضور نے بلال سے پوچھا، بلال کون سا نیک عمل کرتے ہو، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کہاں لوگ غلاموں کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے اور کہاں حضور نے غلاموں کو یہ مقام دیا۔ تو یہ ساری روشنیاں نہ فطرت کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگاہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ اللہ اکبر، انبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کرتے رہے۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو آپ نے بارہا مرتبہ علماء سے یہ بات سنی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کے نام کا وسیلہ پیش کیا، اے اللہ سونے محمد کے صدقے میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا۔ اب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، اے آدم مجھے بتا کہ تم نے یہ نام کہاں سے سیکھا؟ آج کی میرے مالک، جب تم نے مجھے تخلیق کیا میں نے تیرے حضور سجدہ کیا، جب میں نے اپنا سر پیشانی سر اٹھایا تو میں نے عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ جب مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے جنت کے پتے پتے پہ سونے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے وہ کوئی عام نام نہیں ہے، وہ کوئی خاص ہی نام ہے۔ تو آج میں نے جب اس نام کا وسیلہ پیش کیا تو یا اللہ تو نے میری توبہ کو قبول فرمایا۔
اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی گھر خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیتے ہیں تو جس پتھر پہ مقام ابراہیم اس کو کہا کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے اللہ کی گھر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے لمبے لمبے ہاتھ کیے اور دعائیں کی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اس عالی مرتبہ رسول کو بھیج دیجیے۔ اب تو آنکھیں ترس رہی ہیں جس کے لیے یہ مشقتیں صحیح، یہ مشکلات برداشت کی، خانہ کعبہ تیرا گھر بنا دیا، اب تو امام بھی بھیج دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الواح تورات کے اندر ایک امت کا تذکرہ پڑھا، 9 خصوصیات پڑھی، ان میں سے 2 خصوصیات ایسی تھی کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ جب وہ دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھائے گی، وہ اپنے ہاتھ نیچے بعد میں کرے گی، اللہ اس کی دعا پہلے قبول فرما دے گا۔ وہ نیکی کا ارادہ کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ارادے پہ اس کو نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ اگر وہ نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے اوپر اس کو 10 گنا، 700 گنا، 70 گنا اور بے پناہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر برائی کا ارادہ کرے گی اتنی دیر تک برائی لکھی نہیں جائے گی جتنی دیر تک وہ کر نہیں لیتی۔ آج کی میرے مالک کی اتنی پیاری امت، وہ میری امت ہے، کہا وَتِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدَ، وہ میرے سوڑے احمد کی امت ہے۔ اللہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے مالک اگر میری امت نہیں ہے تو مجھے اس نبی کا امت ہی بنا دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو پھر نام بھی بتا دیا، تاکہ یہ جو پلکیں بچھائے ہیں، یہ جو ہزار سال سے انتظار کر رہے ہیں، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، اب میرے بعد جو رسول آنے والا ہے جس کی خوشخبری میں تمہیں دے رہا ہوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ میں تمہیں نام بھی بتاتا چلوں، اس کا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احواریوں نے جب حضرت عیسیٰ کی یہ بات سنی تو عرض کی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہے؟ ہر طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ میرے استاد سے افضل زمانے میں کوئی ہونا بھی ایسا چاہیے، ہر مرید یہ سمجھتا ہے میرے پیر سے افضل زمانے میں کوئی اسی طرح ہونا چاہیے، اور ہر امتی بھی یہی سمجھتا ہے کہ میرے نبی سے افضل زمانے میں کوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو ٹھوکر مارتے اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا، کوڑی والے پہ ہاتھ پھیرتے اللہ شفا یابی عطا فرماتا، مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو آنکھیں عطا فرماتا۔ اتنے بڑے بڑے معجزات رکھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے تو آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ جب خوشخبریاں دی اور حواریوں نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام، جس احمد کی آپ خوشخبریاں دے رہے ہیں اور آپ کے بعد تشریف فرما ہوگا، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم افضلیت کی بات کرتے ہو، میں تو کہتا ہوں عیسیٰ ابن مریم کو اگر اس نبی کے نالائق کے تسمے کھولنے کی بھی ساتھ مل جائے بڑے مقدر کی بات ہے۔ اور جس کے نام پہ داؤد نے نغمہ سرائی کی، جس کے ذکر میں یحییٰ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کی، لب عیسیٰ پہ آئے باغ جس کی شان رحمت کی، وہ بن کے روشنی پردیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وعلا ہمارا نبی۔ اللہ نے اتنا مقام اتنا مرتبہ دیا۔ اب ذرا سنیے گا حضور تک پہنچتے پہنچتے لوگوں نے کتنی سختیوں کو برداشت کیا۔ حضرت سلمان فارسی اپنی آمد کا تذکرہ بتاتے ہیں کہ حضور تک کیسے پہنچا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجوسی کا بیٹا تھا، میرا باپ جو تھا وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، اور مذہبی لحاظ سے بھی ہمارا گھرانہ خوشحال بھی تھا اور مذہبی لحاظ سے طاقتور بھی تھا، ہر لحاظ سے مانا جاتا۔ میرے باپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے بھیجا، میں باغ کی رکھوالی کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک راہب کی کٹیا تھی، میں نے اس راہب کو دیکھا تو میں تھوڑی دیر کے لیے اس راہب کے پاس بیٹھ گیا، اس کی باتیں بڑی اچھی لگی، مجھے پسند آئی، تو میں نے اس کی باتوں کو سنا تو میں نے کہا کہ میں تو آپ کی قربت خاص اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرا معمول تھا کہ میں روزانہ اس راہب کے پاس جاتا، میرے باپ کو کسی نے بتا دیا کہ تو مجوسی ہے، آگ کی پرستش کرتا ہے، تیرا بیٹا تو کسی راہب کے پاس بیٹھا ہے اور اس کا مذہب جو ہے وہ عیسائیت ہے، یہ تو اپنا دین دھرم چھوڑ بیٹھے گا۔ تو میرے باپ نے مجھے کہا کہ اس کے پاس نہیں جانا، میرے باپ نے مجھے قید کر دیا اور مجھے جو ہے وہ ہتھکڑیاں لگا دی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس قید سے رہائی حاصل کرنے کے بعد جلدی سے اس راہب کے پاس گیا۔ راہب نے کہا کہ یہاں تیرا رہنا مشکل ہے، تم ایسا کر غموریہ چلا جا، ایک بندہ میں تجھے بتاتا ہوں، اس کا نام یہ ہے، مزہ کرتا یہ ہے، وہ بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پہ ہے، اس کے پاس جائے گا تجھے قرب الہی مل جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے سفر کیا، وہاں سے سفر کرتے کرتے جب میں غموریہ پہنچا وہ بندہ مجھے مل گیا، ساری زندگی اس بندے کی خدمت میں لگا دی،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ عمر پائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فارس سے چلے تھے، غموریہ پہنچے، غموریہ پہنچ کے ساری زندگی اس کی خدمت کی. جب اس کا وقت آخر آیا اس نے کہا کہ جناب میں تو جا رہا ہوں، میری تو زندگی کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، تو میں تجھے اب بتاتا ہوں کہ تو اب کہاں جائے. اس نے کہا کہ بتاؤ جناب میں تو حق کی تلاش میں نکلا تھا لیکن ابھی حق نہیں ملا. اس نے کہا کہ اب تو یثرب چلا جا، نبی آخر الزمان کا ظہور بالکل قریب پہنچنے کو ہے، اور وہ نبی اتنی شانوں کا حامل ہوگا، وہ مکہ میں پیدا ہوگا، مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرے گا. اب اس کا نام یثرب ہے، لیکن جب حضور وہاں پہنچیں گے تو اس کا نام مدینہ ہوگا، مدینہ طیبہ اس کا نام ہوگا، تو وہاں چلا جا. حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں میں نے غموریہ سے رخت سفر باندھا اور یثرب کی جانب چل پڑا. راستے میں ایک قافلہ جا رہا تھا، میں نے ان کو کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو. وہ قافلے والے مجھے ساتھ کو لینے کے لیے رضامند ہو گئے، لیکن انہوں نے ایسا کیا مجھے غلام بنا لیا. اور لیکن میری خوش قسمتی یہ تھی کہ انہوں نے مجھے یثرب آ کے ایک یہودی کے یہاں بھیج دیا. جب مجھے یہودی کے یہاں بھیج دیا، وہ سارا دن میں یہودی کی بات کی گوڑی کرتا، خدمت کرتا. کہتے ایک دن ہواؤں کے اندر مستانی آ گئی، طلع البدر علینا کی صدائے دل نواز بلند ہونے لگی. تو میں جب جلدی سے وہاں اس باغ سے بھاگا تو اس یہودی نے مجھے پکڑ لیا. اس نے کہا کہ تو میرا غلام ہے، بھاگ رہا ہے. کہا غلام تیرا ہوں لیکن دل دو کر کسی اور کا ہے، دل کسی اور پہ فدا ہے. جس کی نشانیاں مجھے اس راہب نے بتائی تھی، اس نے 3 نشانیاں بتائی تھی. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اتنی مشقتیں اور مشکلات سے ذرا نشانیاں بھی بتا دو. تاکہ 3 نشانیاں بتاتا ہوں اس نبی آخر الزمان کی. ایک تو صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسرا ہدیہ قبول کر لے گا، اور تیسرا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت. بس یہ 3 نشانیاں. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں ایک دن حضور مسجد نبی میں تشریف فرماتے ہیں، میں تھوڑی سی کھجوریں لے کے آیا اور عرض کی کہ حضور جی میں صدقے کے طور پہ لے کے آیا. میرے حضور نے فرمایا ہم نبی ہیں، ہم صدقہ قبول نہیں کرتے، لے جا کسی غریب فقیر کو دے دے. وہ کھجوریں میں واپس لے آیا، کہنے لگا ایک نشانی پوری ہو گئی. کچھ دن گزرے تھے کہ میں دوبارہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آقا کریم علیہ السلام سے کہا حضور یہ تحفہ کے طور پہ لے کے آئے. حضور نے قبول فرمایا. کہنے لگے 2 نشانیاں پوری ہو گئی اور حضور کا چہرہ بتاتا تھا، اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. رب نے سچی بن چھڑیا جیتے میں محمد لٹا لیا، حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. حضور اتنا سونے تھے، اتنا مسکراتے تھے، اتنا خوبصورت تھے کہ حضور کا چہرہ ہی حضور کی نبوت کی واضح دلیل تھا. لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا کہ نہیں اب تیسری نشانی پوری ہوگی تو ایمان لاؤں گا. کہنے لگے کہ اب آرزو یہ تھی کہ میں مہر نبوت بھی دیکھ لوں، لیکن حضور نے قمیض پہنی ہوئی ہوتی تھی اور میں مہر نبوت دیکھ نہیں سکتا تھا. کہنے لگے کہ ایک دن ہواؤں میں مستانی آ گئی، خوشبوئیں پھیل گئی، میرے مقدر جاگے کہ حضور اسی باغ میں خود تشریف فرما ہوئے. اور آقا کریم علیہ السلام نے قمیض نہیں پہنی تھی، حضور نے ایک چادر اپنے اوپر حمائل کی ہوئی. آقا کریم علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا وَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے وہ چادر اتار کے میری جانب پھینک دی. فرمایا انظر ما امرت، آجا دیکھ لے جو پادری نے کہا. کہنے لگے میں نے حضور کا وہ مہر نبوت دیکھا اور وہ چوم لیا. اللہ اکبر. شب ہجر کی سختیاں کوئی مجھ سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جس سے صبح ہوگی. یا لوگوں نے کہاں سے سفر کیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا. ان کے صحابہ کی داستانیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن حضور کا قرب ان کو ملا. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کچھ چھوڑا ہے، لیکن ہمارے مقدر دیکھیے. ہماری آنکھ کھلی تھی، ہمارے والد صاحب مسجد سے علامہ صاحب کو بلوا لائے، کان میں آ کے اذان پڑی مبارک محمد عربی کا غلام بن کے آیا ہے. اللہ اکبر. ہمیں کوئی تحقیق نہیں کرنی پڑی، کوئی دعائیں نہیں مانگنی پڑی. اللہ نے ہمارے پر کرم کیا کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا. اور آقا کریم علیہ السلام کی امت کی جو حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے محبت تھی، اس کی داستانیں بڑی دل آویز ہیں. ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا. ایک دن میرے حضور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. آقا کریم علیہ السلام نے قرآن مجید کی 2 آیات پڑھی. حضور کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. ان میں سے ایک قول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں فمن تابعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. یا اللہ جو چنگے وہ میرے، جو مجھے تیری رحمت کے حوالے، تو جان اور تیرے بندے جانے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول پڑھا فإن تعذبهم فإنهم عبادك، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تو جان تیرے بندے جان. اب یہ 2 قول حضور نے پڑھے اور حضور کی مبارک آنسو جو ہے وہ موتیوں کی طرح برسنے لگے. یا جبریل اذهب الى محمد وصلى يبكي ربك عنه،
اے جبرائیل جاؤ میرے پیارے محبوب کے پاس، میرے محبوب سے پوچھو میرا محبوب رویا کیوں، اور یہ بھی جان لو رب کو عالم، آپ کا رب یہ بھی جانتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کے رب کو علم نہیں ہے کہ محبوب کیوں رویا، جاؤ میرے محبوب کے پاس، میرے محبوب سے پوچھو کہ وہ رویا کیوں۔ میرے محبوب کا پروٹوکول یہ ہے کہ جبرائیل امین آپ کے پوچھتے ہیں۔ اب جب جبرائیل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں روئے؟ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں جو چنگے چنگے میرے جو بندے تھے رحمت کے حوالے، اور حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں یا اللہ تجھے عذاب دینا چاہتا ہے، تو جان تیرے بندے جانتے، میری امت تو ہے ہی بڑی گناہگار، میری امت کا کیا ہوگا؟ جب جبرائیل امین واپس پلٹتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے محبوب کو یہ خبر دے دو، قال سوف یؤتیک ربک فترضی، محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، اور حشر کا دن ہوگا حضور سجدے میں سر رکھ دیں گے، صدا آئے گی ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے ذرا سر تو اٹھائیں گے، حضور سر نہیں اٹھائیں گے، دوبارہ صدا آئے گی ارفع راسک یا محمد، پیارے ذرا سر تو اٹھائیں گے، حضور سر نہیں اٹھائیں گے، تیسری مرتبہ پھر ندا آئے گی، حضور سر نہیں اٹھائیں گے، جب چوتھی مرتبہ ندا آئے گی اللہ فرمائے گا محبوب آپ سر اٹھائیے، آپ شفاعت کیجیے، میں آپ کی سفارش کو قبول فرماؤں گا، اللہ اکبر، تو حضور سفارش کریں گے اور پھر حضور شفاعت کبریٰ کریں گے، شفاعتی لأہل القبائر امتی، میں اپنے امتیوں کے بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر، حضرت انس بن مالک فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں، جب نفس نفسی کا عالم ہو، اذهبوا الى غیر، ہر کسی کی زبان پہ ہوگا، ماں اپنے بچے سے دور بھاگ رہی ہوگی اور باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا، حضور حشر کا دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں، کہاں تلاش کریں؟ تو میری حضور نے 3 جگہ بتائی، میری حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلا مقام حوض کوثر، جب میرا امتی پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر آئے گی تو میں اس کو جام کوثر بھر بھر کے پلاؤں گا، اور دوسرا وہ جگہ جہاں میرے امتی کا نام اعمال کھل رہا ہوگا اور میرے امتی کے نام اعمال کی نیکیوں میں کمی ہوگی تو میں اس کی نیکیوں میں اضافہ کر کے اس کو جنت میں پہنچاؤں گا، اور تیسرا وہ مقام جب میرا امتی پل صراط سے گزرنے لگے گا، اگر گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے جہنم میں گرنے لگے گا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچاؤں گا۔ میرے امام نے کہا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، غصہ دے دیا خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا داخلہ کچھ اس شان سے ہوگا خلد میں، یا رسول اللہ کا نعرہ ہم لگاتے جائیں گے، حضور کے ساتھ محبت، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ پیار ہی ایمان کی دلیل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اس دنیا پہ جلوہ گر نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے آج ہم بھی کسی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے، حضور آئے، ماؤں کو جو ہے وہ زندگی ملی، بیٹیوں بہنوں کو وقار ملا، آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں زندگی کی رونقیں ملی، اور آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں حشر کے دن ہمیں جنت ملے گی، اس لیے آئیے اس سے پیار کیجیے، لیکن وقت کی تنگ دامانی ہے کہ اپنے گفتگو کو طول نہیں دے سکتا، جی چاہتا ہے اس رات کو میں حشر سویر تک روک لوں، نہ یہ رات ہوگی نہ یہ بات ہوگی، مگر دل کی ارماں ابھی پورے نہ ہوئے تھے، غضب ہوا کہ سحر ہو گئی، اللہ کہیں سنی باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور کا پیار، حضور کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔